بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ اپنے گھر کے سب سے چھوٹے، سب سے خوبصورت اور سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ گھر کا ہر فرد ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان کے اخلاق اور سلیقہ مندی سے سب متاثر تھے۔ عبد المطلب جو کہ اپنی منت کو بھول چکے تھے، ایک رات خواب میں ان سے کہا گیا، عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو۔ اگلی صبح عبد المطلب اٹھے، ایک مینڈا ذبح کیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اگلی رات پھر سے خواب آیا۔ اب کی بار کہا گیا، عبد المطلب اس سے بڑی چیز پیش کرو۔ اگلی صبح عبد المطلب نے ایک بیل اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تیسری رات پھر سے خواب آیا اور کہا گیا، عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ اگلی صبح عبد المطلب نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اگلی رات پھر وہی خواب، وہی شخص۔ اب کی بار کہا گیا کہ عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ عبد المطلب نے پوچھا، آخر اس سے بڑا کیا ہے؟ عبد المطلب سے کہا گیا، اپنی منت کو پورا کرو، یعنی اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ اس منت کی طرف اشارہ تھا جو عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی کے دوران مانی تھی۔ کہا تھا کہ اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرتا ہے تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ گئی۔ عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کا تذکرہ کیا۔ سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا۔ بیٹوں کی مجلس سے ایک آواز آئی، ابا جان مجھے ذبح کر دیں۔ یہ آواز تھی عبداللہ کی۔ عبداللہ عبد المطلب کے لاڈلے تھے، لہٰذا عبد المطلب عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں قرآن اندازی کرتا ہوں، جس بچے کا نام نکلے گا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ قرآن اندازی کی گئی اور جس کا نام نکلا وہ تھے عبداللہ۔ عبد المطلب نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ عبداللہ کو زمین پر لیٹا دیکھ کر عبداللہ کے بھائی عباس سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے عبد المطلب سے عبداللہ کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کھینچا تانی کے دوران عباس عبداللہ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے کچھ لوگ وہاں پہنچے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، آپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے بدلے فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کے لیے یہ ترکیب بتائی گئی کہ 2 پرچیاں لی جائیں، ایک پر عبداللہ لکھا جائے اور دوسری پر 10 اونٹ۔ اگر قرآن میں 10 اونٹ نکلتے ہیں تو 10 اونٹوں کو اللہ کی راہ پر قربان کر دیا جائے، اور اگر عبداللہ کے نام کا قرآن نکلتا ہے تو ایسی صورت میں 10 اونٹوں کی تعداد بڑھا دی جائے۔ قرآن ڈالا گیا تو نام نکلا عبداللہ، اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی۔ پھر سے قرآن ڈالا گیا، پھر عبداللہ کا نام نکلا اور اونٹوں کی تعداد 30 کر دی گئی۔ عبداللہ کا نام آتا گیا اور اونٹوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو اب کی بار قرآن اونٹوں کا نکلا، لہٰذا عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی، اور عبد المطلب کو بھی اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے قریب 100 اونٹوں کو قربان کیا اور کسی کو بھی کھانے سے نہ روکا گیا، یہاں تک کہ انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے خود سیر ہو کر کھائے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اس سے پہلے مکہ کی تاریخ میں جب بھی کوئی قتل سرزد ہوتا تو اس کے بدلے 10 اونٹوں کا فدیہ لیا جاتا، لیکن عبد المطلب کے 100 اونٹوں کی قربانی کے بعد مکہ کا یہ قانون بنا دیا گیا کہ اب سے قتل کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ حضرت عبداللہ قریش کے سب سے خوبصورت نوجوان تھے اور ان کا چہرہ ایک ستارے کی مانند چمکدار تھا۔ قریش کی تمام لڑکیاں عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ حضرت عبداللہ کی شادی سیدہ آمنہ سے ہوئی۔ جب عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد گرامی کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک عورت ملی جو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بزرگ عالم تھے اور ان کی بہن نے کسی محفل سے یہ سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور آخری نبی کے والد کے چہرے پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جب اس عورت نے عبداللہ کو دیکھا تو وہ پہچان گئی کہ
کہ ہو نہ ہو یہی شخص آنے والے نبی کے والد ہیں۔ اس عورت نے عبداللہ کو دیکھا اور کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لیتے ہو تو ایسی صورت میں میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے قربان کیے گئے، یعنی 100 اونٹ۔ عبداللہ نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ ہوں اور ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والد قوم کے سردار ہیں اور ایک باعزت شخصیت ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں غلوکی کی حالت میں تھی، یعنی سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں، تو ایک شخص میرے پاس آیا۔ انسانی شکل میں ایک فرشتہ تھا۔ وہ کہنے لگا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کے سردار اور آخری نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس پر سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میں خوش بھی ہوئی اور حیران بھی، اور اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ شخص دوبارہ میرے پاس اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی۔ وہ فرشتہ نما شخص آیا اور کہنے لگا تم امت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا تو وہ ایک ایسے نور کے ساتھ پیدا ہوگا کہ جس سے شام کے بڑے بڑے محلات نظر آنے لگیں گے۔ تم اس کا نام محمد رکھنا۔ تورات اور انجیل میں اس کا نام احمد ہے۔ زمین و آسمان میں اس کی تعریف کی جاتی ہے اور قرآن میں اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے، میں اس کی تصدیق کے لیے آیا، اور میرے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام تورات میں احمد ہے، میں ان کے آنے کی بشارت سنانے آیا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف سفر پر گئے۔ واپسی پر بیمار ہو گئے، کمزور ہو کر لوٹے، اور مدینہ منورہ سے جب وہ قافلہ گزرا تو آپ اپنے ننیال بنو نجار میں رک گئے۔ حضرت عبداللہ 1 ماہ تک اپنے ننیال میں بیماری کی حالت میں رہے اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ جب قافلہ واپس مکہ مکرمہ پہنچا اور عبداللہ اس قافلے میں موجود نہ تھے تو عبد المطلب نے وجہ دریافت کی۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے ننیال بنو نجار میں بیماری کی حالت میں رک چکے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو لے کر آؤ۔ زبیر جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ انتقال کر چکے ہیں۔ زبیر واپس آئے اور عبد المطلب کو یہ اطلاع دی کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔